اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شک آپ کا رب آقا جب چاہیے جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شک اگر کوئی باز آ جاوے تو بڑی ہی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ یعنی کتنا بھی گناہ کرو، اگر اس راستے پر آ گیا اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کے متفرق حدق جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے یعنی بدی، اور ہم ان کو خوشحالیوں، صحت غنا اور بدحالیوں، بیماریوں، فقر سے آزماتے رہے، شاید باز آ جاوے۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب توریات کو ان سے حاصل کیا، اس دنیا وافی دفعی کا مال متا لے لیتے ہیں، اس گناہ کو حقیر سمجھ کر کہتے کہ ہمارا ضرور مغفرت ہو جاوے گی۔ حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی مال و متا دین فروش کے عوض آنے لگے تو اس کو لے لیتے ہیں کہ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا، خدا کی طرف مجھے حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کرے، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ بھی لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے جو ان عقائد عمل خابیہ سے پرہیز رکھتے ہیں۔ کیا پھر اے یہود تم نہیں سمجھتے؟ اور ان میں سے جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کرے ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ حقیقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑوں کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، یعنی توریات، ان مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے جسے توقع ہی کی تو متقی بن جاؤ۔ یعنی توریات جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور ان کے قوم نے یہ کہنے لگے کہ ہم پڑھیں گے نہیں عمل کریں گے، اگر عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے، اس طریقے سے ضد کر دیے تھے۔ تو اگر ہم علم نہیں سیکھے تو ہم کو کیا ایسا معلوم ہو جائے گا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پر معلق کر دیا، جلدی قبول کرو ورنہ اس کے نیچے دب کر پھسل جاؤ گے۔ اس کے احکام کو یاد رکھو، مضبوطی کے ساتھ پڑھو اور متقی بن جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں لانے کے لیے ایسا کر دیا۔ اور جب کہ آپ کے رب نے اولاد آدم کے پشت سے ان کے اولاد کو نکالا، یعنی اس طریقے سے ان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور کہا جلدی قبول کرو کہ جو کتاب میں نے تم کو دی ہے، یعنی توریات، اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں جسے توقع ہی کی تو متقی بن جاؤ۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کا سر پر معلق کر دیا۔ دیکھو اس بات میں ہم بھی ایک مسلمان بھائی ہیں، ہم ہمارے امت محمدیہ، ہمارے مسلمان بھائی امہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں۔ ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے توریات کو پر عمل نہیں کر رہے تھے، عمل کریں گے تو پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو عمل کریں گے نہیں، تو اس طریقے سے کر دیا۔ تو آج ہماری امہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کر رہے ہیں؟ قرآن ہر روز پڑھ رہے ہیں، گھر میں عورتیں پڑھ رہے ہیں، کیا مرد حضرات پڑھ رہے ہیں؟ ہم لوگ قرآن کو بند کر کے اوپر رکھ دیا، رمضان مہینہ میں وہ مسجد میں امام صاحب قرآن پڑھتے، ان کے پیچھے ہم سن لیں گے، یہی کر کے رکھ دیا اکثروں نے۔ تو ہر دن قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔